السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں آپ کا اسلامیات کا معلم قاری فیاض احمد سعیدی آپ کا سبق نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ عزیز طلباء، ہم نے کل جو ہے وہ حدیث نمبر 5 اور 6 کا ترجمہ اور تشریح کی تھی۔ آج ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 2، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس سبق میں اللہ تعالیٰ کی محبت پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کی جائے، کس طرح کی جائے۔ یہ موضوعاتی مطالعہ نمبر 2 ہے۔ عزیز طلباء، انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے، آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 59 نکالیں، اس پہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ اپنے وجود کو ہی انسان جب دیکھتا ہے کہ اتنی کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں، ایک نظارہ یہ دیکھ لیں کہ ایسی ایسی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہیں کہ پوری دنیا بھی اس ایک چھوٹی سی نعمت کا مداوا نہیں بن سکتی، اس کا بدلہ نہیں بن سکتی۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پوری دنیا کی دولت قارون کے خزانے آپ لے لیں اور یہ اپنی 2 آنکھیں مجھے دے دیں تو کیا آپ مجھے اپنی 2 آنکھیں دیں گے؟ ظاہراً یہی بات ہے کہ آپ نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ نے 2 آنکھیں دے دی تو آپ نابینا ہو جائیں گے اور دنیا کی یہ جو رنگینیاں آپ دیکھتے ہیں وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ نے یہ نعمت مفت عطا کی ہے۔ ایسی بہت سی کروڑوں نعمتیں ہمارے جسم میں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کون سی کیسی کیسی نعمت ہے، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا بھی ان کا عوض یا بدلہ نہیں بن سکتی، اللہ نے ہمیں مفت عطا کی۔ تو جب انسان ان مظاہر پر غور کرتا ہے تو اسے معلوم کرنے میں، دریافت کا معنی ہوتا ہے معلوم کرنے میں کوئی دقت یعنی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے اس دنیا میں، جو ان تمام پر حکمران ہے، ان مظاہر پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بھی بخش رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ بڑھتے 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 جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر مر بھی جاتا ہے۔ ایسے ہی اور بھی بہت سی جاندار چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں پیدا ہوتی ہیں، کتنی سی ہوتی ہیں اور پھر ہوتے 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 کتنی بڑی ہو جاتی ہیں اور پھر اس دنیا سے چلی بھی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی کہ وہ قدیر ہے، قدرت رکھنے والا ہے، خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، رب پالنے والا ہے، حکیم دانا ہے اور اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے، دنیا ہے، اس کو کس انداز سے، کس حکمت سے چلا رہا ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے یہ۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ یا اپنے گھر کا نظام چلائیں تو اس میں بہت سی جو ہے وہ کوتاہیاں، کمیاں رہ جاتی ہیں۔ ہم سے چھوٹا سا گھر نہیں چلتا، چھوٹا سا ادارہ نہیں چل پاتا صحیح معنی میں، ہر روز کوئی نیا مسئلہ، ہر روز کوئی نئی پرابلم ہوتی ہے اس میں۔ لیکن جب سے دنیا بنی ہے اب تک، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نظام میں یہ کمی آئی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج وقت پر طلوع نہ ہوا ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج وقت پر غروب نہ ہوا ہو، چاند وقت پر طلوع نہ ہوا ہو، وقت پر دن نہ ہوا ہو، وقت پر رات نہ ہوئی ہو؟ کبھی کوئی موسم جو ہے اس میں جو ہے رد و بدل ہوا ہو، گرمیوں میں گرمی ہوتی، سردیوں میں سردی، بہار میں بہار، خزاں میں خزاں، سارے موسم اسی طرح چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے
انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، کہ ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا۔ بنانے والا بناتا ہے تو وہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ انسان، یہ چاند اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں، یہ بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوگی نا۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت کس بات میں ہے؟ اب یہ تو اس کی عظمتیں ہو گئیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، مانے، اس کی محبت میں سرشار رہے، مست رہے، اس کی محبت میں گم رہے اور اس کے احکام پر عمل کرے۔ اس سے محبت یوں کی جا سکتی ہے کہ اس کے احکام پر عمل کرے، جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرے، اور جس چیز سے روکا اس چیز سے رک جائے۔ یہ ہے اس کے ساتھ محبت۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کہا ہے، مسلمانوں نہیں کہا، سب کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ جس کو تم نے بنایا اس کی عبادت نہ کرو۔ لکڑی کے بت، پتھر کے بت وغیرہ وغیرہ یہ جو ہندو بناتے ہیں، اسی کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس کی نفی کی، فرمایا اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا کیا تقاضا ہے؟ سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے، عبادت اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ پیدا اس نے کیا، اللہ نے، تو حکم بھی اسی کا مانو۔ آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو۔ کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو۔ سوچنے کی قوت اسی پروردگار کی عطا کردہ ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ یہ ہے عبادت اور بندگی کا تقاضا۔ یہ ہماری سوچ کا جو درست زاویہ ہے، یہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی طرف لے آتا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کی احسان مندی کا باعث بنتا ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتا ہے کہ آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں یا آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور آپ کا دوست یا رشتہ دار، کوئی بھائی آپ کا مدد کرتا ہے، آپ کی جان بچاتا ہے، آپ کو اس مشکل سے نکالتا ہے، تو میرا خیال نہیں ہے کہ آپ پوری زندگی اس کے احسان مند رہتے ہیں۔ لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ بھائی جان یہ میرا وہ دوست ہے جس نے فلاں موقع پر میری جان بچائی، یہ میرا وہ دوست ہے جس نے فلاں موقع پر مجھے بڑی مصیبت سے نکالا، یہ میرا محسن ہے۔ آپ کتنا پوری زندگی جو ہے نا اس کے غلام بن کے جینا پسند کرتے ہیں، صرف ایک معمولی سا ایک حسن سلوک، اچھا رویہ اس کا۔ تو دیکھیے بیٹا، جو زندگی بخشتا ہے، جو ذات زندگی بخشتی ہے، اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھے؟ جس نے ہمیں یہ زندگی عطا کی ہے اور زندگی کی کروڑوں نعمتیں مفت ہمیں عطا کی ہیں، تو اس کے لیے ہم محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں؟ اسی لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 165۔ ترجمہ ہے اس کا، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ اب آپ خود ہی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کتنی اللہ سے محبت کرتے ہیں، دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان مبارک میں ہم کتنے روزے رکھتے ہیں۔ اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو ہم
کتنی بار حج یا عمرہ کرتے ہیں، اور اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو ہم کتنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، مخلوق خدا کے کس طرح خدمت کر رہے ہیں۔ عبادت کر کے صرف اللہ سے محبت نہیں کی جا سکتی، اللہ کے بندوں سے محبت کر کے بھی اللہ سے محبت کی جا سکتی ہے۔ ایمان کی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ ایمان کیسے مکمل ہوتا ہے ہمارا؟ اللہ سے محبت کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو، محبت شامل نہ ہو، وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے، اندر سے خالی ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں وہ آپ کو جو آرڈر کرتا ہے آپ کہتے ہیں جی بسم اللہ، میں آپ کا حکم نہ مانوں تو کس کا مانوں؟ مجھے آپ سے تو محبت ہے، میں تو آپ کا تابع دار ہوں۔ تو جس سے محبت کی جاتی ہے بندہ اس کا فرما بردار بھی ہوتا ہے۔ اب ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ سے محبت کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے اور انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سبق کا لب لباب کیا ہوا؟ ہمیں یہ سبق ملا، حاصل سبق یہ ہوگا اس کا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ محبت کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ایمان لاتا ہے، وہ اللہ سے محبت ضرور کرتا ہے۔ محبت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم حکم بھی اسی کا مانیں، آنکھ اس نے دی ہے تو ہم اس کی رضا کے مطابق دیکھیں، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالیں، قرآن مجید سنیں، احادیث سنیں، اچھی اچھی باتیں سنیں۔ سوچنے کی قوت اس پروردگار کی عطا کرتا ہے تو ہر لمحہ اسی کی ذات، اس کی قدرت اور اس کے احکام پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہے کہ یہ جو صفحہ نمبر 59 ہے یہ آپ نے پورا یاد بھی کرنا ہے، اور اس کو ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے تعلیمات اسلامی میں سے دیکھ کر اس کی کم از کم 7-8 ہیڈنگز بنا کر آخری ہیڈنگ جو ہے وہ حاصل بحث ہونی چاہیے یا حاصل سبق ہونا چاہیے، وہ آپ نے مجھے یاد کر کے لکھ کے سینڈ کرنی ہے۔ میں آپ کو چیک کروں گا، ڈائری میں آپ کی لکھ دیتا ہوں۔ اللہ کی محبت، صفحہ نمبر 59 اور لرن پلس RP کرنی ہے۔ یہ آج آپ کی ڈائری ہے۔ یہاں تک آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اتنا ہی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔